وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ قرآن کہتا ہے پچھلے رکوع میں کہ مختلف دروازوں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے بنیامین کو لے کر، اور بالآخر محل میں پہنچے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا، یعنی تنہائی میں لے گئے اور کہا انی انا اخوکا، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو پہلی خوشخبری تو یہ قبول کرو کہ یہ جو میرے بھائی، ہمارے سوتیلے بھائی تمہارے ساتھ جو زیادتی کر رہے تھے، اب اس پہ ٹینشن، لا تبتئس کا سادہ سادہ ترجمہ ہوگا ٹینشن مت لینا، یعنی تنگی میں مت جانا۔ تو اب اس کی تنگی مت لو، یعنی تمہاری آزمائش اب ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی جو تھے، جیسے یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، ان کو اسی طرح بنیامین سے بھی تھا، اور اس کو ٹارچر کرتے رہتے تھے۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے ایک بھائی مصیبت بن چکا ہوتا ہے دوسرے بھائی کے لیے، یا ایک جو ہے نا سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی دن رات گھروں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اتنا ذہنی ٹارچر کر دیتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں یہ ٹینشن تم سے ختم ہو گئی، اور پھر ان کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ اب میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا، اور اگلی مرتبہ میں والد صاحب کو بھی یہاں بلوا لوں گا۔ تو اب دونوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ بھائی ویسے تو ہم رکھ نہیں سکتے، یہ بولیں گے آپ کس بیس پہ ہمارے بھائی کو رکھ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دین میں اس وقت یہ تھا کہ جو کسی کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے نا، تو جس کی چوری کیا وہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیتا تھا، یعنی خادم بنا کے، غلام کا مطلب اس کو خادم بنا کے، اب کہ تم اسی کے ملازم ہو، اسی کی خدمت کرو گے زندگی بھر۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں تھا، لیکن مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا۔ مصر کے قانون میں کوئی بھی تعزیر ہوگی، چور کے بارے میں کوئی بھی سزا ہوگی۔ تو اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکھنے کا بہانہ سوچ رہے تھے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا ہے، تو اب رکھوں کیسے میں۔ تو یہی ترکیب ذہن میں آئی کہ بھائی پیالہ چھپا دیتے ہیں، اس سے وقتی طور پر بدنامی ہوگی، لیکن اس بدنامی کا بعد میں ازالہ ہو جائے گا، لیکن بھائی کو میں کسی طرح یہاں رکھ لوں گا۔ تو پیالہ چھپا دیا اور انہی کی زبان سے نکلوایا کہ بھئی چور کی سزا کیا ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا مذہب بیان کیا کہ بھئی ہمارے یہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسی کو رکھ لیتے ہیں، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ رکھ لو۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ ساری تدبیر اختیار نہ کرتے اور ایسے ہی ان پہ چوری ثابت کر کے ان سے پیالہ نکال لیتے، اور پھر بعد میں کہتے کہ بھئی ہم نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے غلام بنا کے، تو یعقوب علیہ السلام کے بھائی یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کس قانون کی بیس پہ رکھ رہے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام اگر کہتے کہ تمہارے ابا کے قانون، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ سکتے تھے آپ تو ہمارے ابا کے مذہب کو مانتے ہی نہیں، آپ تو مصر کے قانون کو مانتے ہو، تو مصر کے قانون پہ آپ کیوں ہمارے قانون کو ترجیح دے رہے ہو اس وقت، یعنی وہ بات بنتی نہیں۔ تو اس لیے پوری یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی، اور جو آگے قرآن میں آ رہا ہے فلما جہزهم بجہازهم، جب ان کو ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں پیالہ ڈال دیا، اور بنیامین سے کہا فی الحال چلے جاؤ، ہم تمہیں کسی طرح نکلوا لیں گے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، چوری انہوں نے نہیں کی ہے، تو یا تو قافلے میں جس نے اعلان کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کہانی کیا ہے، بلکہ اس نے اپنے خیال کے مطابق ان کو کہہ دیا کہ پیالہ گم ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ہو سکتا ہے یہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ پیالہ ان میں سے کسی کے پاس ہوگا، تو اس مؤذن نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا کہ تم چور ہو۔ تو جیسے کہ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی سے اگلوانا چاہتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں تو نے ایسا کیا ہے، تاکہ وہ ڈر جائے، اور اگر اس نے واقعی ایسا کیا ہو تو وہ اگل دے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں۔ تو اگر یوسف علیہ السلام کے حکم پہ مؤذن نے یہ نہیں کیا، اپنی طرف سے کیا ہے، پھر تو اشکال نہیں ہوتا ہے، یعنی اس اشکال کا جواب گویا مل گیا کہ مؤذن نے کہا نا کہ تم چور ہو، یوسف علیہ السلام نے تھوڑی کہا کہ تم چور ہو، پیغمبر تو جھوٹ بول نہیں سکتے، مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولتے پیغمبر، کہہ کے دیکھ لیتا ہوں چور ہو، بعد میں نکل آیا تو ثابت ہو جائے گا، نہیں آیا تو سوری کر لوں گا۔ لیکن اگر یہ مؤذن نے یوسف علیہ السلام کے حکم پہ ان کو کہا کہ تم چور ہو، جیسے کہ اس کا بھی امکان ہے، تو پھر یہ توریہ ہے۔ توریہ کہتے ہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ اس کا ایک مطلب لے رہے ہیں، سامنے والا کوئی اور مطلب۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان کو چور اس لحاظ سے کہلواؤں گا کہ اصل میں تو تم نے چوری کی ہے، ایک بیٹے کو باپ سے چرا کے کنویں میں ڈالا ہے، تو ہماری نیت تمہیں چور کہنے میں یہ ہے، اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم پہ تم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں توریہ،
یہ توریہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کے دو مطلب ہیں, آپ ایک مطلب لیتے ہیں, سامنے والا کچھ اور مطلب لے رہا ہوتا ہے, تو یہ ضرورت میں یہ جائز ہے, مجبوری میں یہ جائز ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ جائز تھا, کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کسی بھی کوئی بھی تدبیر اختیار کر کے تم نے بنیامین کو یہاں رکھنا ہے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی اور زیادہ آزمائش ہو. تو اس لیے انہوں نے یہ توریہ کیا. اذن مؤذن, مؤذن نے کہا ایھا العیر انکم لسارقون, تم لوگ چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم, فوراً واپس پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون, کیا گم ہو گیا بھائی, کیسی باتیں کر رہے ہو. دیکھیں اگر یہ واقعی انہوں نے چوری کی ہوتی نا تو ایک دم ان کی نفس تیز ہو جاتی اور فوراً کہتے کہ بھائی ہم چور وور نہیں ہیں, جھوٹا الزام ہے. جیسے کہ چور پر الزام لگے سب سے پہلے کہتے ہیں چور نہیں ہے, تو انہوں نے فوراً بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ کیا گم ہو گیا ہے, پہلے یہ تو بتاؤ گم کیا ہوا ہے, پھر اگلی بات کرنا. قالوا نفقد صواع الملک, وہ کہنے لگے ہمیں بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں ہم. ولمن جاء به حمل بعیر, اور بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس پیالے کو کہیں سے نکال کے لائے گا پورا ایک اونٹ کا سامان لدا ہوا اس کو انعام میں دے دیا جائے گا. تو گویا اس مؤذن نے, اعلان کرنے والے نے اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ بھائی میں تو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ میں اپنا پورا اونٹ لدا ہوا کیسے قربان کر سکتا ہوں, اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور میں نے یہ چیلنج قبول بھی کر لیا ہے, تو میں نہیں تمہیں جانے دوں گا, تلاشی دو. وہ کہنے لگے تاللہ لقد علمتم, اللہ کی قسم تم سب کو معلوم ہے, جتنے لوگ وہاں محل میں کھڑے ہوئے تھے جو ان کو یعنی رخصت کرنے کے لیے آئے ہوں گے, یا چوری کا اعلان سن کے سارے نکل آئے ہوں گے. جب اعلان ہوتا ہے نا فلاں چور ہے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو سب کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اللہ کی قسم تم سب جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم زمین میں, ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں یعنی مصر میں فساد کریں. ہم تم سب کو پتہ ہے کیا مطلب, جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تھوڑی آتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہی نہیں ہے. چوروں اور ڈاکوؤں کا تو کسی شہر میں آنے کا انداز الگ ہوتا ہے, بات چیت کا انداز الگ ہوتا ہے, اور پھر رخصت ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہم تو صاف پتہ چل رہا ہے ہمارے آنے جانے کے عمل سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں. وما کننا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں ہیں. کیا مطلب, چور قسم کے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہم تو گویا پیغمبر کی اولاد ہیں, خاندانی لوگ ہیں. دیکھیں یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بہت بڑا جرم ضرور ہوا کہ اپنے باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو باپ کی نظروں سے دور کر دیا, یہ سوچ کے کہ باپ کو صبر آ جائے گا اور ہمیں باپ کی محبت مل جائے گی. لیکن پیغمبر کی اولاد ان کا مینٹل لیول بہرحال اتنا اونچا تھا کہ وہ اس چوری کے الزام کو اپنے لیے بہت بڑی ذلت سمجھ رہے تھے. تبھی انہوں نے کہا ہم چور لوگ نہیں ہیں, مطلب ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں, خاندانی لوگ چوری نہیں کیا کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری اور یہ جو ادھر کی ادھر کر دینا یہ گھٹیا قسم کے خاندانوں کا کام ہوتا ہے, گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. عزت دار لوگ اس طرح کے جرم نہیں کرتے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم چور لوگ نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے خاندانی ہونے کا کہ ان کو اپنے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا, ورنہ وہ شروع میں کہہ دیتے کہ بھائی تمہیں اگر تلاشی لینی ہے تو لے لو نا تلاشی, تو تلاشی لے کے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا, اور جو چور ہو اس کو رکھ لینا اپنے پاس. لیکن وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم زمین میں اللہ کی قسم ہم نہ فسادی لوگ ہیں, نہ اللہ کی قسم ہم چور لوگ ہیں. تو یہ کانفیڈنس آپس کا بھائیوں میں ایک دوسرے پر, یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ان کے اندر یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر. قالوا فما جزاؤہ, کہنے لگے اچھا پھر بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور ثابت ہو جائے تو اس کی بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے فوراً کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلے اسی کو رکھ لو. تو ان کو تو اطمینان تھا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا بھائی, ہم سے کوئی بھی چوری نہیں کرتا. کذالک نجزی الظالمین, ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. ان کو پتا تھا دیکھیں بھائیوں کو کہ مصر کے قانون میں چور کی سزا کم ہے, اور ہمارے باپ کے مذہب میں جو جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں چور کی سزا زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ بظاہر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ مصر کا قانون پیش کیا جاتا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہہ دیتے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا تو جو بھی تمہارا قانون کہتا ہے, تمہاری کورٹ کہتی ہے, جس سزا کا بھی وہ سزا دے دینا. ظاہر ہے وہ سزا کم تھی, لیکن یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا, اس سزا کا ذکر کیا جو ان کے مذہب میں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہمارے پاس سے تو نکل سکتا ہی نہیں ہے, ہم تو چوری ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں, لہذا وہ سزا بیان کرو جو بڑی سزا ہے, تاکہ اور یقین ہو جائے کہ بھائی ہم بالکل بے گناہ ہیں. یہ ناممکن اپنا ٹائم ضائع کرو گے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار اگر میری جیب سے یہ
موبائل نکل آئے، اگر میرا چور ہونا ثابت ہو جائے تو میری گردن اڑا دینا. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گردن ہی اڑا دینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا میرے پاس. یہ کانفیڈنس ہوتا ہے انسان میں، تو اس طرح کی بات کرتا ہے. تو اتنے کانفیڈنٹ تھے وہ کہ ہم چور نہیں ہو سکتے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. یعنی یہ میں اتنی لمبی تقریر یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ چوری بہت گھٹیا عادت ہے، بہت ہی غیر خاندانی اور نیچ ہونے کی دلیل ہوتی ہے چوریاں کرنا. اس لیے بچوں کو اس پہ بہت سخت سزا دیا کریں فوری طور پر، تاکہ وہ اس برائی کے کبھی قریب بھی نہ جائیں. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. وہ ان لوگوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا. جو مؤذن تھا نا، جس نے اعلان کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ بھائیوں سے پہلے شروع کیا. اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا تھا کہ چور وور نہیں ہے یہ، لیکن تم نے بنیامین کے سامان سے آخر سے نکالنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ پوری ملی بھگت سے ایک تدبیر ہو رہی تھی. تو تبھی اس نے باقی بھائیوں کے سامان سے پہلے نکالنا شروع کیا، کیونکہ اگر بنیامین کی طرف پہلے جاتا تو پھر بھائیوں کو شک ہوتا کہ لگتا ہے انہوں نے خود سے ہی رکھا ہے، ورنہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہیں سے نکلے گا، تو پہلی دفعہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے بھائیوں کی تلاشی شروع کر دی. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. یوسف کے بھائی سے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کو چیک کرنا شروع کیا. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. پھر یوسف کے بھائی کے بیگ سے نکال لیا. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. اللہ کہتے ہیں یہ پوری تدبیر جو ہے نا، پیالہ رکھنا اور اس طرح سے مؤذن کا اعلان کرنا اور پھر انہی سے سزا اگلوانا کہ یہ سزا ہونی چاہیے اور پھر یہاں سے شروع کروانا، یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی. یعنی ہم نے ان کو وحی کی تھی یا ان کے دل میں ڈالی تھی. ما کان لیأخذ اخاہ. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتے چوری کا الزام لگا کے، یا کسی بھی طریقے سے فی دین الملک، مصر کے قانون میں. مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. جیسے کہ اللہ نے چاہا ایک تدبیر سکھا دی، ورنہ مصر کے لاء کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے. نرفع درجات من نشاء. ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح اللہ نے یوسف کے درجوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو ایک تدبیر سکھا دی تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، ورنہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ. اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علیم ہے. یوسف علیہ السلام بھی علم والے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اللہ ہے، جس کا علم سب سے زیادہ. اسی نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا.